سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کیسا طلسم تھا، یہ کیسی ہوش ربا داستان تھی؟ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی؟ وہ گھر سے اپنے بھائی محسن راؤ کی تلاش کا عزم لے کر نکلی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ اپنے بھائی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن کالا چراغ وہاں ظالم سماج بن کر پہنچ گیا تھا، اسے ملنے سے روک دیا تھا۔ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، شاید محسن بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ بیچارہ کس وقت بات کرتا، دن بھر تو وہ سوتی رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل چاق و چوبند تھی، ذہن پرسکون تھا۔ اب وہ واپس آئے تو اس سے پوچھے گی کہ معاملہ کیا ہے، اس کا بھائی جھونپڑی میں کیوں ہے، وہاں ایسی کس حالت میں ہے کہ اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا گیا۔ وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ وہ اٹھی، اس نے سوچا کہ باہر نکل کر دیکھے۔ باہر بہت خوبصورت باغ تھا، شام کا وقت ہے، ذرا وہاں جا کر ٹہلے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا، شاید باہر سے بند تھا۔ پھر وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھی جس سے کالا چراغ اندر گیا تھا اور پھر واپس نہیں پلٹا تھا۔ یہ دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دروازے بند کیوں ہیں؟ کیا اسے قید کر دیا گیا ہے؟ اس تصور پر وہ ہنسی۔ وہ کوئی شہزادی تھوڑی ہے جسے کوئی جن یا دیو اپنے محل میں قید کر لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ شہزادی نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اس کا حسن کوہ کاف کی پریوں کو بھی مات دینے والا تھا۔ پھر کالا چراغ تو جن نہ سہی، لیکن جن جیسی چیز تو ضرور تھا۔ عجیب شخصیت تھی اس کی، کہیں وہ اس کو بند کر کے کہیں نکل تو نہیں گیا۔ پھر اس نے پردہ ہٹا کر ایک دریچے سے جھانکا۔ یہ عمارت کا پچھلا حصہ تھا، اونچے درخت اور درمیان میں گھاس بچھی ہوئی۔ گھاس کے ساتھ ساتھ کناروں پر پھولوں کی کیاریاں تھیں اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے بعد دوسرا درخت تھا۔ یہاں بھی اسے کوئی جاندار نظر نہ آیا، نہ انسان نہ چرند پرند، بالکل سناٹا تھا۔ ایک عجب طرح کی خاموشی تھی، جیسے چند لمحوں بعد ہی کوئی بم پھٹ جائے گا۔ وہ اس کمرے میں کالا چراغ کے انتظار میں یوں ہی گھومتی بیٹھتی اور ٹہلتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ شام گہری ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ چہرے پر گہری اداسی لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی کشتی تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ کشتی اس نے میز پر رکھ دی۔ تانیہ کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی کھانا؟ تم کھانا دیکھ کر پریشان مت ہو، جب تمہارا جی چاہے کھا لینا۔ یہ اسی طرح گرم رہے گا جیسے ابھی بنا ہے۔ کھانا میں اس لیے اس وقت لے آیا ہوں کہ میں اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر میں صبح آؤں گا۔ جانا میری مجبوری ہے، تم بے فکر رہو، کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ صبح میں آؤں گا تو تمہارے بھائی سے متعلق ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں تمہیں اس کی زندگی کی کہانی سناؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، بس تم ایک بات کا خیال رکھنا، اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، پردے ہٹا کر بھی باہر جھانکنا بھی مت۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا منظر نظر آ جائے جو تمہارے ہوش و حواس گم کر دے۔ باہر سے سنائی دینے والی آوازوں پر بھی دھیان مت دینا۔ اب یہ بتاؤ کہ کمرے میں شمع روشن کروں یا فانوس؟ میں فانوس روشن کیے دیتا ہوں، شمع کی روشنی ہلکی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کمرے میں لٹکے تینوں فانوس تیزی سے جل اٹھے۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا تھا۔ آپ صبح کتنے بجے آئیں گے؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا، کالے چراغ نے بتایا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بے چین ہو کر بولی، بس ایک رات کا انتظار اور کر لو، صبح میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بتا تو میں آج بھی دیتا، مگر جب سے آیا ہوں تمہیں سوتا ہوا پایا، کالے چراغ نے وضاحت کی۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، تانیہ نے کہا۔ تم بہت گہری نیند میں تھی، جی نہ چاہا کہ تمہیں اٹھاؤں۔ اچھا میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی، کھانا کھا لینا اور جو ہدایت کی ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھو پھر سمجھاتا ہوں، باہر مت جھانکنا اور نہ باہر کی آوازوں پر دھیان دینا۔ آؤ دروازہ اندر سے بند کر لو، اگر دروازے پر دستک ہو تو ہرگز مت کھولنا، دستک دینے والا میں نہیں ہوں گا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا اندرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔
تانیہ نے اس کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دروازہ بھی بند کر لیا جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ پردے اچھی طرح گرا لیے۔ کالا چراغ اسے اچھا خاصا ڈرا گیا تھا۔ رات 11 بجے کے قریب اسے بھوک محسوس ہوئی۔ وہ میز کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانا ابھی تک گرم تھا، بالکل اسی طرح جیسے ہاٹ پاٹ میں رکھا ہو۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس نے سیر ہو کر کھایا اور پھر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ 12 بجے تک ٹہلتی رہی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک اسے ڈائری کا خیال آیا۔ وہ گھر سے ڈائری لے کر چلی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے ڈائری نکال لی اور مرسا کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک ورق الٹنے لگی۔ وہ ایک ایک صفحہ الٹتی جاتی تھی اور اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی جاتی تھی، لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی تحریر نہ دکھائی دی۔ مایوس ہو کر اس نے ڈائری بیگ میں ڈال دی اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ کھانا اس نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ ابھی وہ اچھی طرح سو بھی نہ پائی تھی کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا وہ سب کچھ اس نے جاگتے میں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہے۔ چاند پورے شباب پر ہے اور ہر طرف چمگادڑیں اڑ رہی ہیں، بڑی بڑی چمگادڑیں۔ ایک دو چمگادڑیں اس کی طرف بھی لپکیں، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا! یہ ایسا بھیانک خواب تھا کہ وہ جب بھی سونے لگتی یہ خواب اسے نظر آنے لگتا۔ آنکھیں کھولتی تو باہر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتیں۔ کبھی کتے بھونک رہے ہوتے، کبھی بلیاں لڑ رہی ہوتیں، کبھی الو بول رہے ہوتے، کبھی گیدڑ کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آوازیں کبھی ہلکی ہو جاتی اور کبھی تیز۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر ڈیک پر کوئی ساؤنڈ ٹریک سنایا جا رہا ہو۔ ایک مصیبت تھی، وہ سوتی تو بھیانک خواب اس کی آنکھوں میں اتر آتا اور جاگ جاتی تو باہر کی ڈراؤنی آوازیں اسے سنائی دینے لگتی۔ بس اسی طرح آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو اسے نیند نے آ دبوچا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی دروازے پر مسلسل دستک دے رہا تھا۔ دستک کی آواز پر بمشکل اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، 7 بج رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر یقیناً کالا چراغ ہوگا۔ دروازے پر کالا چراغ ہی تھا۔ وہ دن نکلتے ہی اپنے وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ تانیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں لال لال ڈورے پڑے ہوئے تھے جو اس کی آنکھوں کو بے حد پرکشش بنا رہے تھے۔ خوبصورت نشیلی آنکھیں۔ وہ ان آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر تانیہ نے جمائی لی اور بولی، رات میں 1 منٹ بھی نہیں سو سکی۔ جانوروں کی آوازوں سے ڈرتی رہی؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ جانوروں کی آوازوں سے تو اتنا ڈر نہیں لگا جتنا چمگادڑوں سے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم چونک گیا۔ مجھے جب بھی نیند آتی ایک بھیانک خواب دیکھنے لگتی، جیسے میں کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہوں اور بڑی بڑی چمگادڑیں ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی ہیں۔ ایک دو میری طرف بھی لپکتی ہوئی محسوس ہوئیں، تانیہ نے بتایا۔ اوہ! کالے چراغ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اصل میں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا۔ کیسی غلطی؟ کس بات کا خیال؟ تانیہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ بس ہو گئی ایک غلطی، کالے چراغ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ آج کی رات تمہیں وہ خواب ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تانیہ نے بحث میں الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ اب تم جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر کالا چراغ اٹھ گیا اور اندرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تانیہ نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہ اندر حمام میں گئی، اس نے اطمینان سے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ کالا چراغ کشتی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے کشتی میز پر رکھی، ناشتے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے ٹرے اٹھا کر لاتے ہیں۔ کیا اس محل نما عمارت میں ایک بھی ملازم نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہاں بہت لوگ ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ناشتہ کرو، کالے چراغ نے گول مول سا جواب دیا۔ آپ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں بہت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو دوسروں کو الجھا کر بہت مزہ آتا ہے؟ میں کسی کو کیا الجھاؤں گا، میں تو خود ایک طویل عرصے سے الجھا ہوا ہوں۔ آپ کو کس نے الجھایا ہے؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ بکا نے۔ یہ بکا آخر بلا کیا ہے؟ آپ نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اسے بلا نہ کہو، میں اس پر مرتا ہوں۔ مرتا ہوں؟ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں، مرتا ہوں، مگر افسوس وہ کسی اور پر مرتی ہے۔ کس پر؟ تمہارے بھائی محسن راؤ پر۔ یہ کیسا مرنا ہے کہ وہ ان پر مرتی بھی ہے اور انہیں قید بھی کر رکھا ہے؟ یہی تو المیہ ہے، اور یہی سب بتانے کے لیے تو میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔
تو پھر بتائیے، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ تم اپنے بھائی محسن راؤ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ اتنا جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ کو جب وہ 12 13 یا 13 14 سال کے تھے تو میرے چچا راؤ احمد علی نے شکار کھیلتے ہوئے انہیں اغوا کر لیا تھا اور انہیں جان سے مروا دیا تھا۔ میرے والد کو قتل کرنے سے پہلے راؤ احمد علی نے یہی بتایا تھا کہ وہ محسن راؤ کو قتل کروا چکا ہے، لیکن میرا بھائی تو آج تک زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ راؤ احمد علی کو کوئی غلط فہمی ہوئی۔ نہیں، غلط فہمی نہیں ہوئی، اسے اس کے لوگوں نے یہی بتایا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق قتل کر کے آئے ہیں۔ اس کے لوگوں نے محسن راؤ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کی لاش کے ٹکڑے، جو ایک ایک کر کے ان لوگوں کے سامنے گرے۔ پھر میرا بھائی زندہ کیسے ہے؟ تانیہ فکر مند ہو گئی۔ کیا اس جھونپڑی میں میرے بھائی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا اپنا سگا بھائی محسن راؤ ہی ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ کالے چراغ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تمہارا بھائی لاہور کے ایک بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت وہ 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا۔ وہ ایک ذہین اور تیز ترار لڑکا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ گاؤں کی زندگی سے اسے عشق تھا۔ شکار کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کا نشانہ بھی بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس اٹلی کی بنی ہوئی ایک دونالی بندوق تھی۔ اس بندوق کا لائسنس تو تمہارے والد کے نام تھا، لیکن زیادہ تر استعمال محسن راؤ کرتا تھا۔ یہ بندوق ساون پور کی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی دوستی اس سے بہت زیادہ تھی۔ وہ دونوں ساون پور میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس مرتبہ محسن راؤ ساون پور آیا تو راؤ احمد علی نے اس کے لیے جال بن رکھا تھا۔ محسن راؤ اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بیچارے باپ نے تو اپنے بھائی سے کبھی حساب نہیں مانگا تھا، لیکن بیٹا حساب مانگنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی نے سوچ لیا تھا کہ محسن راؤ کا اس مرتبہ مستقل حساب صاف کر دے گا۔ وہ جب بھی ساون پور آتا تو اس کے ساتھ 2 محافظ آتے تھے۔ ان محافظوں کی موجودگی میں کوئی کھیل کھیلنا اتنا آسان نہیں تھا، لہٰذا اس نے محسن راؤ کے لیے جنگل میں پھندا تیار کروایا۔ شکار کا تو اسے شوق تھا ہی۔ اقبال راؤ نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ اس مرتبہ جنگل میں کچھ ہرن دیکھے گئے ہیں تو یہ سن کر محسن راؤ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اب تک تیتر کا شکار کیا تھا، بڑے جانور کا شکار کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن شکار کا پروگرام بنا لیا۔ صبح سویرے ہی اقبال راؤ اور وہ چند ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کام کے لیے 2 جیپیں منتخب کی گئی تھیں۔ سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ محسن راؤ کے محافظوں کا انتظار تھا۔ پھر کسی نے آ کر بتایا کہ وہ دونوں گہری نیند سوئے ہیں، اٹھائے نہیں اٹھ رہے۔ دوسرے ملازموں نے بتایا کہ وہ جی رات بھر تاش کھیلتے رہے ہیں، صبح تڑکے سوئے ہیں۔ اصل میں رات کو ان دونوں کو گرم دودھ میں افیون ڈال کر دے دی گئی تھی، نتیجے میں وہ اینٹا غفیل ہوئے پڑے تھے۔ محسن راؤ کو جنگل میں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں پر لعنت بھیج کر شکار پر نکل گیا۔ اقبال راؤ اپنے باپ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ وہ محسن راؤ کو انہی راستوں پر لے گیا جہاں راؤ احمد علی کے آدمی ڈاکوؤں کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کی پہنچ میں آئے، ڈاکو گھوڑے دوڑاتے ہوئے باہر نکل آئے اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر لاد دیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر وہ چاروں ڈاکو محسن راؤ کو لے اڑے۔ اس طرح یہ اغوا کا کھیل مکمل ہوا۔ بعد میں یہی خبر آفتاب راؤ لے کر لاہور پہنچا، جسے سن کر تمہارے والد دیوانے ہو گئے تھے۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد وہ چاروں ڈاکو ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایک ڈاکو نے محسن راؤ کو گھوڑے سے نیچے اتارا اور سامنے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ محسن راؤ کی سٹی گم تھی۔ اس کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے کہے پر عمل نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ راؤ شمشاد علی نے اسے ہدایت کی تھی کہ بغیر محافظوں کے کہیں نہ جانا۔ اگر شکار پر اس کے ساتھ اپنے محافظ ہوتے تو اتنی آسانی سے اس کا اغوا ممکن نہیں تھا۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا، یا شاید ابھی نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ اسے درخت سے باندھ کر شاید وہ اسے شوٹ کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محسن راؤ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم لوگ تمہاری موت ہیں، تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ان میں سے ایک نے ہنس کر کہا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جان بخش دو؟ اس کے عوض تم جتنی رقم کہو گے میں اپنے بابا سے دلوا دوں گا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکو بولا، اور یہ رقم ہم نے تمہاری جان لینے کے لیے لی ہے۔ ہم اپنے کیے ہوئے سودے سے کبھی نہیں پھرتے۔
اب یہ تمہاری قسمت کے جان لینے کا سودا پہلے ہو گیا۔ وہ چار تھے، چاروں کے چہرے پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے دو اس حق میں تھے کہ محسن راؤ کو فوراً گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ ایک کا خیال تھا کہ مارنے کے بجائے اسے یوں ہی بندھا ہوا چھوڑ دیا جائے، اس ویران جنگل میں اس کی موت خود بخود ہو جائے گی۔ چوتھا ڈاواں ڈول تھا، کبھی وہ سوچتا کہ اسے فوراً مار دیا جائے، کبھی اسے اس کے بچے ہونے پر رحم آ جاتا اور وہ اپنے اس ساتھی کا ہم نوا بن جاتا جس کا خیال تھا کہ اسے بندھا ہوا چھوڑ کر چلا جائے۔ ابھی وہ چاروں اس مسئلے پر مشاورت کر ہی رہے تھے کہ محسن راؤ زور سے بولا، بات سنو۔ وہ چاروں دور کھڑے تھے، اس کی آواز سن کر ایک اس کے نزدیک چلا گیا۔ ہاں بولو۔ اب جب کہ تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو، کیا تم مرنے والے سے اس کی آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں پوچھیں گے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہوں گا جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے، محسن راؤ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں اس کا نام، وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کا نام راؤ احمد علی ہے۔ او، میرا چچا؟ محسن راؤ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے۔ وہ محسن راؤ کی بات سن کر مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں کے نزدیک آ گیا۔ کیا پوچھتا تھا؟ ایک نے سوال کیا۔ قاتل کا نام پوچھ رہا تھا، اس نے بتایا۔ کیا تم نے بتا دیا؟ ہاں، میں نے بتا دیا، یہ اس کی آخری خواہش تھی، جو میں نے پوری کر دی۔ چلو، اب اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دی گئی، اب پھانسی کی تیاری کرو۔ چلو، گولی کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا، پہلا بولا۔ اور دوسری گولی کون چلائے گا؟ دوسری میں چلاؤں گا، دوسرا بولا۔ اور تیسری؟ پہلے نے پوچھا۔ یار، دو گولیاں بہت ہیں، کیوں اپنی گولی ضائع کرتے ہو؟ تیسرے نے رائے دی۔ تم کیا کہتے ہو؟ یار، اس لڑکے پر مجھ سے گولی نہیں چلائی جائے گی، چوتھے نے صاف جواب دیا۔ یہ چوتھا وہ تھا جو اسے مارنے کے بجائے بندھا ہوا چھوڑ کر چلے جانے کے حق میں تھا۔ اوئے ہٹو بزدلو! پہلے نے تیسرے اور چوتھے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹایا، اپنے کندھے سے بندوق اتاری، نال کھول کر کارتوس چیک کیا، کارتوس موجود تھا، نال بند کر کے اس نے گوڑا چڑھا لیا، بندوق سیدھی کی، اس نے محسن راؤ کے دل کا نشانہ لیا اور بولا، پہلی گولی میں چلاتا ہوں اور آخری بھی ہوگی، اسی گولی میں اس کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ نشانہ لے کر ابھی اس نے لبلبی پر انگلی دھری ہی تھی، اسے وہ دبانا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے ایک دم اس سے کہا، گولی مت چلانا۔ چاروں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ آنے والا بڑا عجیب شخص تھا، وہ ایک درخت کی اوٹ سے اچانک ہی باہر آیا تھا، جانے وہ اس درخت کے پیچھے کب سے کھڑا تھا۔ وہ ایک موٹا تازہ شخص تھا، اوپر کا دھڑ ننگا تھا، نیچے اس نے ایک مٹیالی سی دھوتی باندھ رکھی تھی، اس کے جسم پر بے پناہ بال تھے، گلے میں الو کا پنجہ تعویذ کی طرح لٹکا ہوا تھا، بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، سر مڑا ہوا اور چمکتا ہوا جیسے سر پر تیل چپڑ رکھا ہو۔ کندھے پر ایک سرخ منہ والا بندر بیٹھا ہوا تھا، بندر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہا ہے۔ یار، یہ بنمانس کہاں سے آ گیا ہے؟ کیا خیال ہے، چلا دوں اسی پر گولی؟ پہلے شخص نے برابر کھڑے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا۔ بلا وجہ اپنے سر خون لینے کا کیا فائدہ، اسے نزدیک آنے دو تو پتہ چلے کہ یہ آخر کون ہے، دوسرے نے مشورہ دیا۔ اتنے میں وہ چاروں کے نزدیک پہنچ گیا، اس کے انداز میں ذرا سا بھی خوف یا ڈر نہیں تھا، وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس شخص کے سامنے پہنچ گیا جو محسن راؤ پر گولی چلانے والا تھا۔ کیوں مار رہے ہو اس چھوکرے کو؟ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح بھاری تھی۔ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے جناور سنگ جنگل پھرن آئے ہیں، سب مارے کو راج مداری کہوے ہیں، اس نے اپنے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اچھا مداری ہو، چلو پھر ادھر جو تماشا ہو رہا ہے وہ دیکھ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو، یہ بھی کوئی کھیل ہو رے؟ بندوق چلا کے مانس کی جان لے لی، کہو تو ہم دکھائیں تماشا؟ کیا تماشا دکھاؤ گے؟ کیا تم اس لڑکے کو بغیر ہاتھ لگائے ختم کر سکتے ہو؟ ایک شخص نے مذاق سے کہا۔ ہاں، کر سکے ہیں، ہاتھ لگائے بنا یہ چھوڑا ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتا ہے۔ راج مداری نے اس مذاق کو سنجیدگی سے لیا۔ ٹوٹے ٹوٹے ہاتھ لگائے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چاروں پریشان ہوئے۔ تو پھر دکھاویں تماشا، شروع کریں کھیل؟ راج مداری نے اپنے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار اس کے چکر میں کہاں آ رہے ہو، اپنا کام کرو اور نکل لو۔ ان چاروں میں سے ایک نے کہا، ایسی جلدی کیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر اس کے ٹوٹے کر دے گا، ذرا ہم بھی تو دیکھ لیں اس تماشے کو۔ ہاں مداری، اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہ ہوگا، تمہاری بندوق ہوگی اور ہمارا سینہ۔ راج مداری نے بڑی بے نیازی سے کہا۔
چلو پھر ہو گئی بات، دکھاؤ اپنا جلوہ۔ ابھی لو، راج مداری خوش ہو کر بولا۔ پھر اس نے بندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر اتارا۔ بندر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ راج مداری نے اپنی لاٹھی سے ایک بڑا دائرہ کھینچا اور ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا، اس چکر کے اندر پیر مت رکھنا۔ چلو ٹھیک ہے، چاروں نے اقرار کیا۔ پھر وہ راج مداری بڑے دائرے کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آلتی پالتی مار کر اس نے سادھوؤں کی طرح آسن جمایا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے ان چاروں کو دیکھا اور پھر اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گرتے ہی لہرا گئی۔ وہ لاٹھی موٹی سی رسی کی شکل اختیار کر گئی تھی اور دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اوپر کا سرا نظروں سے غائب ہو گیا۔ راج مداری کے اس تماشے ہی نے ان چاروں کو حیران کر دیا تھا۔ آگے ابھی تو بہت کچھ ہونا تھا۔ راج مداری نے تب اشارے سے کہا، چھورے کو لاؤ۔ اچھا، پہلے شخص نے کہا، کیا اسے کھول کر لانا ہوگا؟ راج مداری نے اشارے سے جواب دیا، ہاں، پھرتی دکھاؤ۔ تب پہلے شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ محسن راؤ کو کھول کر یہاں لے آئے۔ اس نے راج مداری کی طرف بندوق تان لی تاکہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں گولی چلا کر اس مداری کو ختم کیا جا سکے۔ راج مداری نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اسے نشانے پر لے لیا گیا ہے۔ وہ پورے آرام سے کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ دائرے کے قریب جب محسن راؤ اور دوسرا شخص آ گیا تو راج مداری نے محسن راؤ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ محسن راؤ حیران پریشان دائرے میں آ گیا۔ پھر راج مداری نے محسن کو قریب بلا کر آہستہ سے کچھ سمجھایا اور واپس اپنی جگہ پر جانے کو کہا۔ چھورے، کا نام ہے تیرا؟ راج مداری نے پوچھا۔ محسن راؤ۔ اس رسی پر چڑھ سکے ہے رے تو؟ ہاں، کیوں نہیں، بہت آسانی سے۔ تو پھر چڑھ جا۔ راج مداری، ایک بات یاد رکھنا، کوئی چالاکی دکھائی تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ پہلے شخص نے تنبیہ کی۔ راج مداری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، چل چھورے، جلدی چڑھ جا اس رسی پر۔ محسن راؤ نے اپنے جوتے اتارے اور رسی پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ چلو اور اوپر، راج مداری ہدایات دے رہا تھا۔ محسن راؤ رسی پکڑ کر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ محسن، اوپر پہنچ گیا رے؟ ہاں پہنچ گیا، اوپر سے آواز آئی، لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ وہ چاروں دم سادھے رسی کے سرے کو دیکھ رہے تھے جس پر چڑھتے چڑھتے محسن اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اپنی قمیض اتار کر نیچے پھینک، راج مداری نے حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک قمیض اوپر سے لہراتی ہوئی زمین پر آ گری۔ یہ محسن راؤ کی ہی قمیض تھی۔ چل اب بنیان بھی اتار۔ یہ حکم ملتے ہی بنیان بھی لہراتی ہوئی نیچے زمین پر آ گری۔ اس کے بعد راج مداری نے محسن راؤ کے سارے کپڑے ایک ایک کر کے نیچے منگوا لیے۔ اب تیرے بدن پر کا ہے رے چھورا؟ کچھ نہیں، اوپر سے محسن راؤ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، راج مداری نے کہا۔ پھر وہ ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا، اب اصل تماشا شروع ہوئے ہے، ذرا حوصلے سے دیکھنا۔ اپنی دھوتی کا پٹ کھول کر اس میں لپیٹا ہوا چاقو نکالا اور پھر دھوتی کس کر باندھ لی۔ 6 انچ لمبے کا پھل چمکدار چاقو کھول کر اس نے زمین پر رکھ دیا اور اپنے بندر کو اشارہ کیا۔ بندر چاقو اپنے منہ میں دبا کر رسی پر چڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے منہ میں چاقو نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے راج مداری کے پاس بیٹھ گیا۔ راج مداری آنکھیں بند کر کے تیزی سے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک نظر آ رہی تھیں کہ ان چاروں میں سے ایک کی بھی ہمت نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ اب اس نے زمین پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور بولا، سیدھا ہاتھ۔ چند لمحوں میں سیدھا ہاتھ شانے سے الگ ہو کر زمین پر آ گرا۔ ایسے لگتا تھا جیسے چاقو سے کاٹ کر نیچے پھینکا گیا۔ وہ خون آلود ہو رہا تھا۔ راج مداری نے زمین پر دوسری لکیر کھینچی اور بولا، الٹا ہاتھ۔ چند لمحوں میں ہی الٹا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا۔ پھر اس نے تیسری لکیر زمین پر کھینچی اور حکم دیا، سیدھی ٹانگ۔ سیدھی ٹانگ آنے میں چند سیکنڈز لگے۔ اس طرح چوتھی، پانچویں اور چھٹی لکیر پر الٹی ٹانگ، سر اور پھر دھڑ کٹ کر نیچے آ گرا۔ وہ سر اور جسم کے اعضاء محسن راؤ کے ہی تھے۔ اس منظر نے ان کی سٹی گم کر دی۔ وہ راج مداری کو محض بندر کا تماشا دکھانے والا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو ان سے بڑا قاتل نکلا تھا۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق بغیر ہاتھ لگائے محسن راؤ کے ٹوٹے کر دیے تھے، جنہیں وہ چاروں اپنی 8 آنکھوں سے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اب کھڑے کھڑے کا دیکھو ہو، جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ صبح ہی صبح تاؤ دلا کر ہم سے خون کروا دیا، اور وہ بھی اس چھوکرے کا۔ بڑا پاپ کروا دیا یار تم لوگوں نے۔
اب اپنی شکل گم کرو رے، مارے کو کہیں غصہ آ جاوے، پھر تم میں سے کوئی ادھر ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جاوے، جاؤ بھاگو۔ یہ بات اس نے اتنے خوف زدہ کرنے والے انداز میں کہی کہ ان چاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ویسے بھی وہ محسن راؤ کو قتل کرنے آئے تھے، وہ اسے گولی مار کر قتل کرتے، اب وہ بغیر گولی کے ہی قتل ہو گیا تھا، قتل بھی ایسا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایسی صفاکی سے تو وہ اسے مار بھی نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں رکنا فضول تھا، کیا پتا یہ راج مداری واقعی غصے میں آ جائے اور خواہ مخواہ ان میں سے ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں۔ چاروں نے ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے، کھٹا کھٹ سوار ہوئے اور انہیں ایڑ مار کر ہوا ہو گئے۔ جنگل میں کچھ دیر تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونجتی رہی، پھر وہ معدوم ہو گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ چاروں دور جا چکے ہیں تو اس نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر زوردار کہا لگایا اور پھر اپنے برابر بیٹھے بندر سے بولا، لا رے رسیا چاقو۔ وہ بیچارہ بندر بھی اتنی دیر سے اپنے منہ میں چاقو دبائے پریشان ہو رہا تھا، اس نے فوراً اس کے سامنے آ کر چاقو اپنے دانتوں سے چھوڑ دیا۔ راج مداری نے کھلا ہوا چمکتا ہوا چاقو بند کیا اور اپنی دھوتی میں باندھ لیا، پھر اس نے زور سے آواز لگائی، آ جا رے چھورا۔ یہ آواز سن کر محسن راؤ جو ایک درخت کے پیچھے چھپا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، ہنستا ہوا درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نہ وہاں محسن کی لاش کے ٹکڑے تھے، نہ آسمان کی طرف جاتی رسی تھی، البتہ راج مداری کی لاٹھی زمین پر اسی طرح پڑی تھی جیسے اس نے پھینکی تھی۔ محسن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا طلسم تھا، وہ حیران پریشان راج مداری کو دیکھ رہا تھا، البتہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ کرائے کے قاتلوں سے راج مداری نے اسے بچا لیا تھا، بے شک جادو کے زور سے ہی صحیح۔ راج مداری یہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا آسن مارے عملیات میں مصروف تھا۔ اس کا بندر رسیا درختوں پر ادھر سے ادھر جھولتا پھر رہا تھا۔ رسیا نے جب محسن راؤ کو درخت سے باندھتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً راج مداری کے پاس پہنچا اور اپنے اشاروں سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ راج مداری نے چھپ کر ادھر کا تماشا دیکھا، اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لوگ کرائے کے قاتل ہیں اور اس لڑکے کو مار کر فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راج مداری کو محسن راؤ اچھا لگا، اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا، بس ایک لڑکی تھی، محسن راؤ سے 1-2 سال بڑی ہوگی، اس نے فوراً اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ راج مداری نے بندر اور ریچھ ضرور پالے ہوئے تھے، لیکن وہ گلی کوچوں میں ریچھ بندر کا تماشا دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنے فن کا مظاہرہ راجاؤں، نوابوں، جاگیرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا۔ جب کسی بڑے آدمی کو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کو انوکھی تفریح مہیا کرنا ہوتی تو وہ راج مداری کو بلوا بھیجتا۔ اس کا 2-2.5 گھنٹے کا تماشا لوگوں کو دم بخود کر دیتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ ایک مددگار کی تلاش میں تھا، اس کی لڑکی اب جوان ہو گئی تھی، راج مداری کے ساتھ وہی جاتی تھی، لیکن وہ اب چاہتا نہیں تھا کہ ان تماشوں میں اپنی بیٹی کو ساتھ رکھے۔ محسن راؤ کو دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھل گئی اور اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں قاتلوں سے محسن راؤ کی جان کیسے چھڑانی ہے۔ ان سے جان چھڑانے میں اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، وہ چاروں احمق دم بخود اس کے جال میں پھنس گئے۔ پھر جب انہوں نے محسن راؤ کے ٹکڑے زمین پر گرتے دیکھے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ اپنے گھوڑے سر پٹ دوڑاتے جنگل میں گم ہو گئے۔ قاتل تو چلے گئے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ محسن راؤ کو اپنا کیسے بنایا جائے۔ وہ چھوٹا ضرور تھا لیکن نادان نہیں تھا، اب تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس شکار کی آڑ میں اس کے قتل کی سازش کی گئی تھی اور یہ سازش اس کے اپنے چچا راؤ احمد علی نے کی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے چچا سے اس سازش کا بدلہ لے کر رہے گا۔ فی الحال تو اس جنگل سے نکل کر کسی طرح لاہور پہنچنے کا مسئلہ اس کے سامنے تھا اور راج مداری یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کی روح پر کس طرح قبضہ کیا جائے کہ وہ سب کچھ بھول جائے، اسے چھوڑ کر کہیں جانے کا نام ہی نہ لے۔ چھورا تو کون ہے رے؟ یہ لوگ توہے کہاں سے لائیں؟ جواب میں محسن راؤ نے مختصراً اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ راؤ احمد علی اور سابن پور کے بارے میں سن کر راج مداری چونکا، اس کا یہ نام کہیں سنا ہوا تھا۔ ساری کہانی سن کر راج مداری نے محسن راؤ کو تسلی دی، اس نے کہا کہ اب وہ بے فکر ہو جائے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی بستی میں چلے، وہاں سے لاہور جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ راج مداری اگر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش نہ کرتا تو بھی اسے اسی کے ساتھ جانا تھا، وہ اس جنگل سے اکیلا تو نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً راج مداری کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ راج مداری نے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر اپنا آسن جمایا ہوا تھا،
وہاں بیٹھا وہ اپنے کسی عمل میں مصروف تھا۔ وہ محسن راؤ کو لے کر عمل والی جگہ پر پہنچا۔ رسیا اس کے کندھے پر چڑھا ہوا تھا۔ وہاں زمین پر ریچھ کی کھال بچھی ہوئی تھی، ایک طرف جھولی رکھی تھی، کھال کے سامنے پانی سے بھری ایک چھوٹی سی بالٹی دھری تھی۔ راج مداری نے محسن راؤ کو اس بالٹی سے پانی پلایا اور پھر ریچھ کی کھال طے کر کے جھولی میں ڈالی۔ جھولی اپنے کندھے پر لٹکائی، بالٹی ہاتھ میں پکڑی، رسیا کو کندھے پر چڑھایا اور پھر تیز تیز ایک سمت چل پڑا۔ محسن راؤ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جنگل سے نکلے۔ جنگل سے نکل کر راج مداری نے اس سے پوچھا، تھکا تو نہیں رے چھورے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو اس سے زیادہ جنگل میں گھوم لیتا ہوں، شکار کے لیے تو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ بہت بڑھیا، راج مداری نے خوش ہو کر کہا۔ ویسے ماری بستی اب زیادہ دور نہ ہے، وہ سامنے نہر کا پل ہے، پل اترتے ہی ماری بستی ہوئے۔ راج مداری نے نہر کا پل وہ سامنے ہے اس طرح کہا تھا جیسے ایک آدھ فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا وہ سامنے 2 میل کے برابر ثابت ہوا تھا۔ خیر، نہر کا پل پار کر کے محسن راؤ کو جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی دکھائی دی۔ انہی جھونپڑیوں میں کچھ کچے پکے مکانات بھی دکھائی دے رہے تھے۔ راج مداری کا مٹی کا بنا 2 کمرے کا مکان تھا۔ کمروں کے سامنے ایک کھلا صحن تھا اور صحن کے گرد 4 فٹ اونچی کچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ زیادہ تر یہاں کھیل تماشے دکھانے والے مداری آباد تھے۔ ہر گھر کے سامنے ریچھ، بندر، بکرے اور کتے بندھے ہوئے تھے۔ راج مداری کا مکان سب سے اچھا اور بڑا تھا، صاف ستھرا اور لپا پتا۔ وہ اس بستی کا سردار تھا اور مکھیا جی کہلاتا تھا۔ راج مداری کی بیٹی کا نام یوں تو رکھی تھا، لیکن وہ اسے راکھی کہہ کر پکارتا تھا۔ راکھی 14-15 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے 2 سال ہوئے تھے۔ وہ بستی کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ یہی حال راکھی کا تھا، وہ بھی بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ یوں تو راج مداری کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں 4-4 سال کے ہو کر چل بسے۔ دونوں کی موت گردن توڑ بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ یہ خواہش حادثاتی طور پر تسکین پا گئی تھی۔ اسے محسن راؤ کے روپ میں پلا پلایا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ راستے بھر سوچتا آیا تھا کہ محسن راؤ پر ایسا کیا جادو ٹونا کرے کہ وہ اس کا متی اور فرما بردار بن کر بستی میں رہ جائے، یہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے۔ اور راج مداری کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ کسی کے دل پر قبضہ جمانے کے اسے بہت سے عمل آتے تھے۔ رات کے شہنشاہ کا پنجہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ جس کے گلے میں الو کا پنجہ پڑا ہو، اس کے لیے کسی کو الو بنانا کیا مشکل تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا۔ ایک چھوٹے سے سادہ کاغذ پر الو کے پنجے سے کچھ پر اسرار سے نشانات بنائے۔ نشان بنانے کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتا بھی رہا۔ پھر اس نے راکھی سے ایک گلاس شربت لانے کو کہا۔ راکھی نے شربت سے بھرا گلاس باپ کے سامنے رکھا تو اس نے اس کاغذ کو شربت میں ڈال کر اسے تھوڑا سا گھما کر نکال لیا اور راکھی سے کہا کہ وہ محسن راؤ کو شربت دے آئے۔ محسن راؤ دوسرے کمرے میں چارپائی پر نیم دراز لیٹا تھا۔ وہ لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا اور تھک گیا تھا۔ راکھی کمرے میں داخل ہوئی تو محسن نے نظر اٹھا کر راکھی کو دیکھا۔ اگرچہ راکھی نے اسے اپنے گھر میں آتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے اب آئی تھی۔ اس نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بیک وقت مسکرائے۔ راکھی نے گلاس آگے بڑھایا، لو، یہ پی لو۔ محسن راؤ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت تھا، اسے بے حد پیاس بھی لگی تھی۔ وہ غٹا غٹ ایک ہی سانس میں سارا چڑھا گیا۔ اس شربت نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس عمل نے اس کا ماضی تو نہیں چھینا۔ اسے یہ تو یاد رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ اپنے مستقبل سے بیگانہ ہو گیا۔ راج مداری کے اس کچے گھر کی الفت اس کے دل میں سما گئی۔ کبھی اندر سے کوئی زور لگاتا، اسے یاد دلاتا کہ اسے اپنے گھر لاہور جانا ہے۔ اندر کی اس آواز پر کبھی وہ اٹھ کھڑا بھی ہوتا، لیکن باوجود کوشش کے اس بستی کی حدود سے وہ نکل نہ پاتا۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔